ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی قولی، فعلی اور مالی عبادت، ہر قسم کی تعریف، توصیف، ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، یکتائی، تنہائی، ہر قسم کا کبر، تکبر اور ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین، اللہ احسن الخالقین، اللہ خیر الرازقین، اللہ ارحم الراحمین کے لیے جو پوری کائنات کا اکیلا ہی سچا معبود ہے. درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام الہدیٰ، حبیب اللہ احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا کے بعد اس وقت ملک پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ بہت ہی نازک صورتحال ہے. ہر دن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اور غریب طبقہ تو درکنار، جو متوسط طبقہ ہے اس وقت وہ بھی اپنی پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے. اور آپ میڈیا کے ذریعے یہ خبریں دیکھ رہے ہیں، کوئی لوگ بیچارے بجلی کا بل ادا نہ کرنے کی وجہ سے خودکشی کر رہے ہیں.
کوئی گھر میں راشن نہ ہونے کی وجہ سے بچوں کو قتل کر رہے ہیں۔ غرض کہ جو اس وقت ہمارے ملک کی صورتحال ہے، جب سے ملک بنا ہے اس وقت سے لے کر آج تک ایسی صورتحال سامنے نہیں آئی۔ اب اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کا اسلامی حل کیا ہے؟ ہمارا دین صرف مسجد تک محدود دین نہیں ہے۔ ہم نے دین کے بارے جو ایک ذہن بنا رکھا ہے کہ یہ صرف دین مولویوں تک محدود رہے گا اور باقی لوگ جو ہے وہ دنیاوی معاملات کو چلائیں گے۔ یہ ذہن ہمارا غیروں نے بنایا۔ ہمارا دین اسلام کامل، مکمل، اکمل دین ہے، جس کے اندر دینی تعلیم میں بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی گئی اور دنیاوی اعتبار سے بھی وہ رہنمائی دی گئی ہے کہ جن اصولوں پر چل کر ہمارے اسلاف نے کامیاب حکومتیں بھی کی اور زندگی بھی گزاری۔ ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن اسلامی تعلیمات سے یا آشنا نہیں، اور اگر آشنا ہے تو ان پر عمل نہیں۔ اور یہ چیزیں ہمیں دنیا کی نظروں میں بھی ذلت و رسوائی کی طرف لے جا رہی ہیں، اور ہم دنیاوی اعتبار سے بھی بدنام ہو رہے ہیں اور دینی اعتبار سے بھی۔ جب آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر آپ کی بیماری کی تشخیص کرتا ہے، وہ رپورٹس کرواتا ہے، وہ نبض دیکھتا ہے، وہ علامات پوچھتا ہے، اور پھر کامیاب ڈاکٹر جو ہے وہ بیماری کی نوعیت کو پہچان لیتا ہے، پھر اس کے بعد جو دوا دیتا ہے تو وہ اثر بھی کرتی ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر کی حدیث کے مطابق ما من داء الا له دواء یا ما من داء الا انزل اللہ له دواء، کہ ہر بیماری کا اللہ نے علاج اتارا ہے۔ اب علاج اس وقت صحیح ہوتا ہے جب آپ ماہر کے پاس جائیں گے اور وہ تشخیص کر کے صحیح جو ہے وہ دوا تجویز کرے گا، بسم اللہ پڑھ کر آپ کھائیں گے، آپ سے شفا یاب ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ اناڑی کے پاس چلے جائیں جو ماہر طب نہیں ہے، ڈاکٹر ماہر نہیں ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ اینٹی بائیوٹک دے کر اوپر سے بیماری کو دبا دے گا۔ ظاہری طور پر وہ آپ صحت مند نظر آئیں گے لیکن اندر آپ کے کئی اور جو ہے وہ امراض پیدا ہو چکے ہوں گے۔ ہمارے پاکستان کی صورتحال بھی یہی ہے کہ ہم جو اصل بیماری ہے اس کو نہیں پہچان رہے، جو اصل وجوہات ہیں ان کی طرف نہیں آ رہے۔ ہم اوپر سے صرف پٹیاں رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ کب تک رکھیں گے اور کب تک یہ بیماری جو ہے ہمارے جسموں میں رہے گی؟
میرے عزیز بھائیوں، اسلامی اصول سیکھو. یہ دنیا کی زندگی پھولوں کا بستر نہیں ہے کہ میں اور آپ سمجھے کہ یہاں پر ہمیں ہمیشہ آرام ملتا رہے گا. ہم ہمیشہ یہاں پرسکون زندگی گزاریں گے. اگر یہ دنیا راحت و آرام کا مرکز ہوتی تو پھر اللہ کو پھر جنت بنانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اس کے اندر کبھی اتار آتا ہے، کبھی چڑھاؤ آتا ہے، کبھی اچھے حالات آتے ہیں، کبھی درمیانے آتے ہیں، کبھی برے آتے ہیں. اور دانشمند انسان اسلامی تعلیمات کو ذہن میں رکھ کر ہر حالت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اے لوگوں، دنیا کی زندگی یہ نہ سمجھو کہ ہمیشہ تمہیں آرام ملے گا، سکون ملے گا. اس دنیا کے اندر کبھی بیماری آئے گی، کبھی غربت کا سامنا کرنا پڑے گا، کبھی دنیاوی مصائب آئیں گے. یہ معاملات ایسے چلیں گے اور اللہ تمہیں آزماتا رہے گا. کون ہر حالت میں میرا شکر گزار رہتا ہے اور کون میرا باغی بنتا ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. اللہ فرماتے ہیں کیا تم جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے اور تمہارے پاس پہلے لوگوں کی مثالیں نہیں آئیں؟ خلو من قبلکم، تم سے پہلے لوگ جو گزر گئے ان کے حالات پڑھا کرو. قرآن نے بیان کیے ہیں، تمہارے نبی نے تمہارے سامنے بیان کیے ہیں. مستہم الباساء والضراء، ان کو پریشانیاں آئیں، ان کو تکالیف آئیں. انہوں نے جو ہے خود سوزی نہیں کی، خودکشیاں نہیں کی، حالات کا مقابلہ کیا. جیسے حالات آئے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہے. وَزُلْزِلُوا، ان کو اتنی تکالیف آئیں کہ جیسے زلزلے سے لوگوں کو ہلا دیا جاتا ہے ایسے ہلا دیے گئے. اور آخر میں جا کر ان کی زبان سے کیا جملے نکلے؟ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ. ان کی زبانوں سے یہ جملے نکلنے لگے، اللہ اب تو صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، اب کب اللہ کی مدد آئے گی. الا ان نصر اللہ قریب، یاد رکھو اللہ مدد ضرور کرتا ہے، اللہ کی مدد قریب ہے، لیکن اللہ کی مدد حاصل کرنے کے طریقے اختیار کرو. اللہ مدد ضرور کرتا ہے. آپ پوری کائنات کے اندر دیکھ لیں، واحد انسان ہے جو روزی کے حوالے سے پریشان نظر آتا ہے. اللہ کی بے شمار مخلوق ہے، ہر ایک کو اللہ روزی دے رہا ہے. کبھی آپ نے پرندوں کو احتجاج کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، کبھی آپ نے کیڑے مکوڑوں کو احتجاج کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، کبھی آپ نے مچھلیوں کو احتجاج کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. اس لیے کہ انہیں اللہ پر یقین اور اعتماد ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، 12ویں پارے کی پہلی آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں ہر جاندار کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے. اللہ کبھی اس رزق کو فراوانی سے عطا کرتا ہے، کبھی کھینچ بھی لیتا ہے، اور اپنے نیک بندوں کو بھی کبھی کبھی جو ہے وہ پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے. یہ اللہ کا اصول ہے. جس کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے، میں اور آپ کہتے نہیں یہ ذمہ داری ہماری ہے، ہم جو ہے کما کر لاتے ہیں تو یہ نظام چلتا ہے. مجھے بتاؤ پرندوں کو کون کما کر دیتا ہے؟ چیونٹیوں کو کون کما کر دیتا ہے؟ یہ مچھلیوں کو کون کما کر دیتا ہے؟ یہ اللہ دیتا ہے. جب اللہ ان کو رزق دیتا ہے تو جو مخلوق اللہ کی سب سے پیاری ہے، کیا اللہ اس کو رزق نہیں دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا نقشہ قرآن میں کھینچا. اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ سورہ العنکبوت اللہ فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا. زمین کے اندر ذرا گھوم کر دیکھو،
زمین کے اندر سیر کر کے دیکھو، تمہیں یقین آ جائے گا کہ رزق دینے والی ذات اللہ کی۔ بہت سے جاندار ہیں اپنے ساتھ رزق لے کر نہیں گھومتے، اپنے منہ میں رزق کے ٹھکانے نہیں بنائے ہوئے۔ جس طرح آج انسان جو ہے رزق کو جمع کرتا ہے، آج اگر دیکھیں انسان کے پاس اگر ایک وادی سونے کی آ جائے کہتا ہے اور ہونی چاہیے، آج اگر 1000 روپیہ ہے تو کہتا ہے اور 1000 ہونا چاہیے، اس کی ہرس کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اور یہی وجہ ہے آج ہمارے سیاستدان اربوں روپے اپنے بینکوں کے اندر جمع کر کے پھر بھی کہتے ہیں ہم اور لوٹ لیں، ہم اور جو ہے عوام کا جو ہے پیسہ اپنے پاس جمع کر لیں۔ یاد رکھیے ایسے لوگوں کا پیٹ دنیا کی کوئی چیز نہیں بھرے گی، یہ مٹی بھرے گی، اور جب زمین کے اندر یہ جا رہے ہوں گے ان کے ہاتھ خالی ہوں گے، نہ یہ اپنے ساتھ دولت لے کر جائیں گے، نہ جائیداد لے کر جائیں گے، نہ یہ دنیا کے عہدے لے کر جائیں گے۔ وہاں اگر لے کر جائیں گے تو والباقیات الصالحات، نیک اعمال کا ذخیرہ ہوگا۔ جس کے پاس نیک اعمال کا ذخیرہ نہیں، یہ دولت نہیں بچا سکے گی، یہ حکمرانی نہیں بچا سکے گی۔ اللہ کے ہاں ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے۔ میں آج کے حکمرانوں کو، آج کے سیاستدانوں کو بھی یہ اس بات کی دعوت دوں گا، رب کا قرآن پڑھو۔ تم سے پہلے لوگ فرعون کی صورت میں آئے، شداد کی صورت میں آئے، نمرود کی صورت میں آئے، ابو جہل کی صورت میں آئے، لیکن سارے چلے گئے۔ مجھے بتاؤ ساتھ کوئی کیا لے کر گیا ہے؟ بے نظیر ساتھ کیا لے کر گئی؟ بھٹو صاحب ساتھ کیا لے کر گئے؟ کون سا سیاستدان اپنے ساتھ لے کر گیا؟ کیوں تم عوام کے جو ہے خون پسینے کی کمائی جمع کرتے ہو؟ کل قیامت کے دن اس کا تمہیں حساب دینا ہوگا، بدلہ دینا ہوگا، اور اپنی ذمہ داری کا جواب دینا ہوگا۔ جواب کی تیاری کرو، جواب کی تیاری کرو۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، اللہ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، جملہ یاد کر لو، اللہ يَرْزُقُهَا، اللہ اپنی ساری مخلوق کو خود رزق دیتا ہے، اور تمہیں بھی رزق وہی دیتا ہے، تمہیں بھی رزق وہی دیتا ہے۔ ہم قرآن کو مانتے تو ہیں لیکن قرآن کی نہیں مانتے، معذرت کے ساتھ قرآن کو مانتے تو ہیں لیکن قرآن کی نہیں مانتے۔ ہم قرآن کو سنبھال کر تو رکھتے ہیں، ادب بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، اوپر جو ہے غلاف میں جو ہے بند کر کے رکھ دیتے ہیں، لیکن قرآن کے اندر جو اللہ نے تعلیم دی ہے وہ نہیں مانتے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ تمہیں رزق دیتا ہے، جب وہ اپنی دوسری مخلوق کو رزق دیتا ہے تو تمہیں بھی وہی رزق دیتا ہے۔ اور آگے چل کر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی۔ یہ ترجمے والا قرآن اٹھائیے گا، یہ سورہ العنکبوت ہے، آیت نمبر 60 ہے، ترجمہ ضرور پڑھیے گا تو معلوم ہوا رزق دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اور اللہ کیا کرتا ہے؟ نحن قسمنا معیشتهم فی الحیات الدنیا، ہم دنیا کی زندگی میں لوگوں کا رزق خود تقسیم کرتے ہیں، کس کو کتنا دینا ہے، کس کو غریب بنانا ہے، کس کو امیر بنانا ہے، کس کو متوسط بنانا ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ ہم جو ہے یہ تقسیم کرتے ہیں معیشت کو۔ اور اللہ فرماتا ہے اگر میں چاہتا نا تو سب کو مالدار بھی بنا دیتا، لیکن دنیا کا نظام نہ چل سکتا۔ لو بسط اللہ الرزق لعباده لبغوا فی الارض، اگر اللہ تمام لوگوں کو مالدار بنا دیتا، کسی کو غریب نہ بناتا، ہر ایک کے پاس مال ہے، دولت ہے، اللہ کہتا زمین کے اندر بغاوت ہو جاتی۔ کیا بغاوت ہوتی؟ میرے پاس بھی مال ہے، آپ کے پاس بھی ہے، اس کے پاس بھی ہے، ہمارا جو ہے وہ سیوریج کا نظام خراب ہو جاتا تو کوئی اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آتا؟ میں کہتا میں نہیں کروں گا، میں پیسے دوں گا، وہ کہتا میں بھی پیسے دوں گا، تو لینے والا کون ہوتا؟
یہ اللہ نے جو تقسیم رکھی ہے دنیا کے نظام کے لیے رکھی ہے، اور ہر آدمی کو جس مقام پر رکھا ہے اس کو صحیح رکھا ہے۔ جس کو جو پیشہ دیا ہے، یہ ہم نے پیشے جو ہے بے عزتی والے بنا دیے، جی یہ جو ہے یہ درزی کا پیشہ اچھا نہیں ہے، یہ موچی کا پیشہ اچھا نہیں ہے، یہ لوہار کا پیشہ اچھا نہیں ہے۔ یہ ہمارے غلط ذہنوں نے ان کو حقیر بنا دیا۔ جو حلال روزی کسی بھی پیشے سے کما رہا ہے اللہ کی نظر میں قابل احترام ہے، یہ حقیر نہیں ہے، یہ موچی حقیر نہیں ہے، یہ لوہار حقیر نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، اگر یہ حقیر پیشہ تھا تو داؤد علیہ السلام کے بارے اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے ان کو لوہار بنایا تھا، لوہے سے چیزیں بنا کر لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ اور داؤد علیہ السلام وہ اللہ کے نبی ہیں کہ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے اللہ کو داؤد علیہ السلام کی نماز بھی سب سے زیادہ پسند، اور داؤد علیہ السلام کے روزے بھی سب سے زیادہ پسند۔ اور اللہ نے آواز اتنی اچھی دی، جب اللہ کی تسبیح بیان کرتے پہاڑ بھی ساتھ میں بیان کرنے لگتے، پرندے بھی جو ہے بیان کرنے لگتے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ حلال روزی کمانے والا کوئی بھی ہو، کمانے کا حکم آپ کو ہے اور برکت ڈالنی ہے میرے رب نے، وہ جتنی چاہے برکت ڈال دے۔ آج ہم جو ہے نا بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں، جی ایک جوک نہیں 2 کریں 3 کریں، محنت کرنا ضروری ہے، یہ تو اسلام کا ایک اصول ہے، لیکن آگے رزق دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اور اللہ رزق روکتا کیوں ہے؟ کمی کیوں کرتا ہے؟ اس وقت اللہ تعالیٰ کمی کرتا ہے کہ جب لوگ اللہ سے بغاوت کرتے ہیں۔ بغاوت، نوح علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ 950 سال انہوں نے اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کی۔ ہماری عمریں کتنی ہیں؟ 60-70 سال۔ 950 سال انہوں نے قوم کو نصیحت کی، اور قوم کیا کرتی تھی؟ اللہ کے ساتھ شرک کرتی تھی۔ 5 تن کی بنیاد جس نے ڈالی وہ نوح علیہ السلام کی قوم تھی۔ 5 تن جو ہے ان کو پوجنے والی بنیاد نوح علیہ السلام کی قوم ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، مفسر قرآن ہے، کہتے ہیں نوح علیہ السلام کی قوم میں 5 نیک بندے تھے، اللہ کے نیک بندے، متقی، پرہیزگار، اللہ والے، بڑی نیکی کرنے والے۔ جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو جو قوم تھی اس نے کہا ہم ان کی تصویریں بنا لیتے ہیں، تصویریں، مجسمے بنا لیتے ہیں۔ انہوں نے ان کی شکلیں بنا لی، مورتیاں بنا لی اور رکھ لیا۔ کس لیے؟ اس لیے کہ یہ جب ہم کام کاج کر کے آئیں گے گھر میں ان کو دیکھیں گے تو ہمیں اللہ یاد آئے گا، یہ اللہ والے لوگ تھے، اب اللہ کی عبادت کریں گے ہم۔ شیطان نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی تھی اس طرح کرو۔ اب یہ نسل جو ہے یہ فوت ہو گئی، بعد میں جب ان کی اولادیں آئیں انہوں نے سمجھا ہمارے باپ دادا انہی کی پوجا کرتے تھے، لہذا انہوں نے ان کی عبادت کرنا شروع کر دی، انہوں نے ان کی عبادت کرنا شروع کر دی، یعنی اللہ کے ساتھ شرک۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ سب سے پہلا کام اللہ نے یہ کیا کہ ان پر روزی کے ذرائع تنگ کیے، ان پر جو ہے یہ دنیا کے مسائل کے اعتبار سے تنگی کر دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے لوگوں عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ اب عبادت اللہ کی کرنی تھی، انہوں نے شرک شروع کر دیا۔ جب شرک شروع کیا کچھ وقت تو اللہ برداشت کرتا ہے، کچھ ٹائم تو اللہ مہلت دیتا ہے، کیونکہ اللہ کا اصول ہے قرآن کریم میں
وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ اے میرے پیغمبر آپ بتا دیں جو گناہ کرنے والے لوگ ہیں میں ان کو مہلت دیتا ہوں، ہو سکتا ہے توبہ کر لیں، ہو سکتا ہے میری طرف آ جائیں، ہو سکتا ہے رجوع کر لیں، لیکن وہ جب رجوع نہیں کرتے ان قیدی متین، پھر میری جو ہے نا تدبیر بڑی مضبوط ہوتی ہے، پھر میں پکڑ لیتا ہوں۔ اب اللہ نے ان کو پریشانیوں میں مبتلا کر دیا، قحط سالی ہو گئی، کھانے پینے کی اشیاء کم ہو گئیں۔ اب جب اشیاء کم ہوئی، نوح علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی تھے، اللہ نے ان کو بتایا کہ اب بھی ان کو یہ بات سمجھاؤ، اگر تم کو رزق کی فراوانی چاہیے تو یہ کام کرو، تمہیں اللہ معاف کر دے گا، رزق فراوانی سے ہو جائے گا تمہارے لیے۔ اور نوح علیہ السلام نے جو اس وقت باتیں کی نا اپنی قوم سے، بڑی پیاری باتیں تھیں۔ آج ہماری قوم بھی یہ سمجھ جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ بحران سے نکل جائے گی۔ اور اللہ نے انہیں قرآن بنایا، سورہ نوح ہے، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ نوح علیہ السلام نے کہا ہے میرے رب ان کی قحط سالی ہو گئی، کھانے پینے کی اشیاء کم ہو گئی، مہنگی ہو گئی، نہیں مل رہی، میں نے ان کو آپ کا بتایا ہوا طریقہ یہ سمجھایا، میں نے کہا استغفار کرو، گناہوں کی معافی مانگو، استغفار کرو، گناہوں کی معافی مانگو، تمہارے گناہ زیادہ ہو گئے، غلطیاں زیادہ ہو گئی ہیں، رب ناراض ہو گیا ہے۔ اب کیا رب کو منانے کا طریقہ ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا، وہ بہت ہی زیادہ مہربان رب ہے، وہ جلدی جلدی مان جاتا ہے، اس کو منانے کے لیے جو ہے نا مشکل نہیں ہوتی۔ جب بندہ جو ہے اللہ کے در پہ آتا ہے نا، آ کے دو آنسو بہا دیتا ہے، یہ آنسو بعد میں زمین پہ گرتے ہیں، پہلے رب راضی ہو جاتا ہے۔ انہ کان غفارا، وہ بڑا مہربان رب ہے، معاف کر دے گا۔ لہذا ہے میری قوم اگر بحران سے نکلنا چاہتے ہو استغفار کرو، اور استغفار کے لیے ضروری ہے پہلے گناہ چھوڑو، چوری کرتے ہو تو وہ چھوڑ دو، رشوت کھاتے ہو تو وہ چھوڑ دو، ناجائز ٹیکس لگاتے ہو تو وہ چھوڑ دو، اور خیانت کرتے ہو تو وہ چھوڑ دو، گناہ چھوڑو، استغفار کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں برائی نہیں چھوڑنی، منہ سے پڑھتے رہیں گے استغفر اللہ استغفر اللہ، ایسے استغفار کا فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کو دھوکہ دینا ہے، یہ اللہ کو دھوکہ دینا ہے کہ آپ زبان سے کہتے ہیں استغفر اللہ، میں معافی مانگتا ہوں، چوری وہی کرنی ہے، ڈکیتیاں وہی کرنی ہے، خیانت وہی کرنی ہے، لوگوں کا مال اسی طرح کھانا ہے۔ میرے بھائی یہ استغفار نہیں ہوتا۔ گناہ چھوڑو، آپ اپنا اگر کوئی ملاوٹ کرتا ہے تو ملاوٹ چھوڑے، اگر کوئی ناجائز نفع کماتا ہے وہ ناجائز نفع چھوڑے، اگر کوئی رشوت لیتا ہے تو وہ رشوت چھوڑے، اگر کوئی سیاست دان جو ہے عوام کا ناحق مال کھاتا ہے تو وہ مال کھانا چھوڑے اور استغفار کرے۔ انہ کان غفارا، رب بڑا مہربان ہے۔ اور سب سے پہلا کام کیا کرے گا؟ جب اللہ سے معافی مانگی جائے گی اور اللہ معاف کر دے گا تو سب سے پہلا کام اللہ یہ کرے گا، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا۔ مدرار کہتے ہیں اس بارش کو جو نفع والی بارش ہو، اس کا نقصان نہ ہو، وہ زمینوں پر بارش ہو، وہ پہاڑوں پر ہو، وہ کھیتیوں پر ہو، وہ ڈیموں میں ہو، وہ ایسی جگہ پر بارش ہوگی کہ جس کا پانی محفوظ ہو جائے گا، وہ تمہارے لیے بھی کام آئے گا، تمہارے جانوروں کے لیے بھی کام آئے گا، اور تمہاری زمین جو ہے اس سے بھی پھل پھول اگائے گا۔ کیونکہ اللہ کا اصول ہے آسمان سے بارش برساتا ہے،
زمین کو پھاڑ کر جو ہے یہاں سے ہمارے لیے اناج اگاتا ہے. ہمارا ملک اس اعتبار سے بڑا اہم ہے کہ اس کے اندر جو زراعت کا شعبہ ہے، اگر اس پہ توجہ دی جائے تو یہ بہت بڑا ذخیرہ یہاں سے نکل سکتا ہے. آج ہمارے ہاں پتہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ملک کے اندر گنا پیدا ہوتا ہے وافر مقدار میں، اس سے چینی بنتی ہے وافر مقدار میں، اور ہمارے نااہل سیاستدان سب سے پہلے اس چینی کو جو ہے باہر جو ہے وہ بھیج دیتے ہیں سستے داموں میں ڈالر کمانے کے لیے، اور عوام کو دھوکہ دیتے ہیں ہمارے پاس بہت ہے بہت ہے بہت ہے، اور جب قلت ہو جاتی ہے پھر باہر سے وہی چینی، اسی طرح کی چینی مہنگی منگوا کر آپ کو دیتے ہیں. تو یہ قصور کس کا ہوا؟ اللہ کے بندو، زکوٰۃ تقسیم کرنے کا اصول بھی یہ ہے، جہاں چیز پیدا ہوئی ہے پہلے ان کا حق ہے، پہلے ان کا حق ہے، ان کو دو، ان سے زائد ہے تو آپ باہر بھیجو. میں نے خود ویڈیو دیکھی، اپنی آنکھوں سے ویڈیو دیکھی، یہی چینی آپ کے ملک سے جو ہے افغانستان سپلائی کی گئی، اور آج دیکھو 170 روپے کلو، اور آگے 220 روپے کلو جو ہے برآمد کرنے کے لیے جو ہے پروگرام بن رہا ہے. کیا ہے یہ؟ ہمارے سیاستدانوں کی نااہلی ہے. ان کو چاہیے اگر کامیاب حکمران بننا ہے تو قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں اللہ نے طالوت کا واقعہ بیان کیا، اور ان کے اندر جو صلاحیت تھی بسطتاً فی العلم والجسم، اس کے پاس دنیاوی علم بھی ہو، اس کے پاس دینی علم بھی ہو، جسامت بھی اس کی درست ہو، ایسا سیاستدان ہونا چاہیے دوسروں کو اٹھا کے نیچے پھینک دیا جائے. کامیاب سیاستدان طالوت، کامیاب حکمران ذوالقرنین، جو مشرق تک بھی گیا مغرب تک بھی گیا. سورہ جو ہے وہ الکاف کے اندر اس کا پورا واقعہ موجود ہے. اپنے حکمرانی سے کہو سورہ کہف پڑھو، ذوالقرنین کا واقعہ پڑھو اگر کامیابی چاہتے ہو. اور پھر کامیاب حکمران یوسف علیہ السلام بھی تھے کہ جنہوں نے خود کہا تھا، ارے اللہ کے بندو، یوسف علیہ السلام کے دور کے اندر 7 سال تک قحط سالی پڑی، زمین اناج نہیں اگایا، لیکن ان کی دانش مندی دیکھیے، ان کی جو ہے مصلحت اور تدبیر دیکھیے. 7 سال تک اپنے ملک کو بھی کوئی کمی آنے نہیں دی، اور دیگر ممالک کو بھی غلہ فراہم کیا. کنعان سے آ کر بھائی غلہ لے کر گئے، سورہ یوسف میں پوری تفصیل موجود ہے. یہ وزیر خزانہ جو باہر سے امپورٹ کیا جاتا ہے ہمارے پاس، اس کو تو باہر کے حالات کا علم ہے، اس کو یہاں کہاں وزیر خزانہ اس کو بنانا چاہیے جو حفیظ بھی ہو، امین بھی ہو، خزانہ کی حفاظت کرنے والا بھی ہو، امانت دار بھی ہو. اس وقت وزیر خزانہ ہی چور ہے. جس کو آپ نے چوکی دار بنایا ہوا ہو وہی چور ہو، تو بتاؤ دوسروں کو کیا وہ چوری سے روکے گا اور کیا کرے؟ مجھے عمر بن عبدالعزیز کے وزیر خزانہ یاد آ گئے. عمر بن عبدالعزیز، اللہ کے بندو، یہ بنو امیہ کا چشم و چراغ تھا. یہ وہ حکمران تھا جس کی لوگ مثالیں دیتے ہیں. یہ وہ حکمران تھا جس وقت اس نے جو ہے اقتدار سنبھالا، اسی طرح ملک جو ہے وہ رشوت اور جو یہ کساد بازاری میں شکار تھا جیسے آج کا پاکستان ہے. اسی طرح تھا. بنو امیہ کے شہزادوں نے اپنی جائیدادیں بنا لی، اپنی وراثتیں بنا لی، اپنی پراپرٹیاں بنا لی. یہ صرف 2.5 سال اس نے 2.5 سال حکومت کی، 2.5 سال. اور سب سے پہلے اس نے احتساب اپنا شروع کیا. جب تک خلیفہ نہیں تھے ایک لباس پہنتے دوبارہ پہنتے ہی نہیں تھے، مالدار تھے. جب خلافت کا بوجھ آیا کہا میں قوم کا خادم ہوں، میں قوم کا نوکر ہوں، اور میں اپنے آپ سے ابتدا کروں گا. سب سے پہلے اپنی ساری جائیداد اٹھا کر جو ہے بیت المال میں جمع کر دی. ساری جائیداد
اپنی بیوی جو ہے سلیمان بن عبد الملک کی بیٹی قیمتی ہار لے کر آئی. کہا یہ ہار بھی بیت المال میں جائے گا. کہا یہ میری ملکیت ہے. کہا تیرے باپ جو ہے وہ اپنے پاس سے لے کر آئے تھے, یہی سے لیا تھا, چل اس کو جمع کرا. فاطمہ نام تھا ان کا. اور یہ ابتدا کر دی. پھر شہزادوں کو کہا اگر کامیاب اپنی حکومت چاہتے ہو خود بخود یہ جمع کر دو, اگر نہیں جمع کرو گے میں زبردستی لے کر یہ بیت المال میں جمع کر دوں گا. یہ تمہارا ماں باپ کا کمایا پیسہ نہیں, یہ عوام کا ہے, عوام کا حق ان کو دیا جائے گا. اور انہوں نے کیا کیا, سارے شہزادوں سے لے کر بیت المال کے اندر مال جمع کر دیا. آج ایسے حکمران کی ضرورت ہے. آج یہ ہمارے سیاستدان جو ہے نا, اگر ان کے اربوں ڈالر پاکستان میں جمع کر دیے جائیں, یہ ساری معاشی تنگی ختم, ساری ختم, قرضے بھی سارے دور ہو جائیں, اتنی ان کی پراپرٹی اور جائیداد ہے. اب اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, سادگی کو اپنایا. اپنے حکمرانوں کو, اپنے جو ہے وہ گورنروں کو حکم دیا سادگی چاہیے مجھے. اور سادگی اتنی ہے کہ یقین مانیے ایک موقع ایسا آیا, عید کا موقع ہے, بچیوں نے کہا ہمیں نیا لباس چاہیے, ہمیں نیا لباس چاہیے, ہم جو ہے نیا لباس پہن کر جائیں گے, ہم جو ہے ایک حکمران کی بیٹیاں ہیں. جب بچوں نے اصرار کیا تو وزیر خزانہ کے پاس چلے گئے, جا کر کہا میری آپ سے ایک درخواست ہے, میرا جو وظیفہ مہینے کے بعد ملنا ہوتا ہے وہ مجھے ایڈوانس ذرا دے دے, ایڈوانس. میری بچیوں کی فرمائش ہے میں وہ پوری کر دوں. آگے سے وزیر خزانہ بھی دانشمند تھا. آج کا ہوتا کہتا 1 روپیہ مانگا ہے 10 گاڑیاں دے دیتا ہوں, 10 جو ہے وہ ٹکٹ دے دیتا ہوں باہر جانے کے, اور فلاں سہولیات دے دیتا ہوں, گھر دے دیتا ہوں. نہیں, وزیر خزانہ کی ذمہ داری ہے تحقیق کرے اور ایک پیسہ بھی ادھر ادھر نہ ہونے دے. اب کیا کیا, اب انہوں نے جب مطالبہ کیا, کہا جی امیر المومنین مجھے آپ ذرا یہ بتائیں کیا آپ کو یہ گارنٹی ہے کہ آپ مہینے تک زندہ رہیں گے؟ اگر آپ گارنٹی دیتے ہیں کہ میں 1 مہینے تک زندہ رہوں گا, میں آپ کو یہ پیسے دے دیتا ہوں, یہ مسلمانوں کا جو ہے یہ مال ہے, یہ ہمارا نہیں ہے. کہا اس کی ضمانت تو نہیں دیتا. کہا اگر آپ یہ ضمانت نہیں دیتے پھر وزیر خزانہ کے اعتبار سے مجھے اختیار ہے, میں آپ کو یہ مال نہیں دیتا. آج ایسا وزیر خزانہ چاہیے, نہ زرداری کو دے, نہ بلاول کو دے, نہ نواز شریف کو دے, نہ اس کی بیٹی کو دے, اور وہ کہہ دے یہ عوام کی امانت ہے, یہ تمہیں نہیں دے سکتا, یہ ملک پہ خرچ ہوگی. کامیاب حکمران ایسے نہیں بنا کرتے. اور پھر کیا ہوا, نہیں لیا. بیٹیوں کو آ کر کہا بیٹیوں یہ مجھے جواب ملا ہے, اب میں آگے کوئی بات نہیں کر سکتا. پرانا دھلا ہوا لباس کس نے پہنا؟ امیر المومنین کی بیٹیوں نے پہنا. اور امیر المومنین صرف پاکستان کا نہیں, صرف 22 کروڑ عوام کا وہ حکمران نہیں, پوری دنیا کے اندر جتنے مسلمان ہیں ان کا حکمران تھا. آج کے حکمران جو ہے اس کی پاؤں کی جوتی کے برابر بھی نہیں, ان کی پاؤں کی جوتی کے برابر بھی نہیں. ذرا غور تو کیجئے. اور پھر اس کے بعد آگے جو معاملہ چلا, عید کا دن ہے, گھر میں کھانے کو موجود نہیں, اور بیٹیوں نے کیا کیا, پیاز کے ساتھ جو ہے وہ روٹی کھائی. ابو عید پڑھ کر آئے, بیٹیاں جو ہے وہ آگے منہ کے آگے ہاتھ دے رہی ہے. پوچھا اے میری بیٹیوں کیا وجہ ہے, مجھ سے منہ کیوں چھپا رہی ہو, وجہ تو بتاؤ. آگے سے بڑا پیارا جواب دیا, کہنے لگی ابو جان آج عید کے دن میں بھی ہمیں کوئی سالن دستیاب نہیں ہوا, ہم نے جو ہے پیاز کے ساتھ روٹی کھائی اور ہم نے منہ چھپا لیا کہیں ہمارے ابو کو اس کی بو نہ آ جائے.
اور ان کے دور کے اندر اللہ نے زمین کو بھی حکم دیا خزانے نکال دے، آسمان کو بھی حکم دیا اپنی طرف سے خزانے اور رحمتیں نازل کر دے۔ اور انہی کا دور تھا کہ جب کوئی زکوٰۃ لینے کے لیے بندہ دینے کے لیے جاتا تو آگے زکوٰۃ لینے والا نظر نہ آتا۔ اللہ نے صاف فرما دیا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ نے اپنا وعدہ قرآن میں ذکر کیا ہے، اگر بندے مومن بن جائیں، اگر بندے متقی اور پرہیزگار بن جائیں، میرا یہ وعدہ ہے میں آسمان سے بھی جو ہے رحمت کی بارش برساؤں گا، زمین سے بھی خزانے نکال کر مالا مال کر دوں گا۔ اور ان کا دور دیکھیے مالا مال ہو گیا، ان کے دور کے اندر امن ہو گیا، پریشانیاں ختم ہو گئیں، کوئی لمبا عرصہ حکومت نہیں کی۔ آج ہمارے حکمران 5 سال پورا کرنے کے بعد کہتے ہیں ہمیں وقت نہیں ملا، ہم بہت کچھ کر جاتے، ہم جو ہے یہ کر جاتے وہ کر جاتے، ابھی آئندہ ہمیں ٹائم دینا۔ اللہ کے بندو 5 سال میں یہ وہ بیڑا غرق کر کے جاتے ہیں، اور ادھر عمر بن عبدالعزیز نے 2.5 سالہ دور میں پورا نظام صحیح کر دیا۔ جنہوں نے کرنا ہوتا ہے وہ ایسے کرتے ہیں، جنہوں نے کرنا ہوتا ہے وہ ایسے کرنے ہوتے ہیں، اور جنہوں نے نہیں کرنا ہوتا وہ عوام کو بے وقوف بناتے ہیں، وہ عوام کو بے وقوف بناتے ہیں۔ یہ اچھے اور برے دن یہ اللہ تعالیٰ کے مرضی پر منحصر ہیں، یہ ہمارے نبی پر بھی آئے، کوئی ایسی بات نہیں۔ صحیح مسلم کے اندر روایت آتی ہے ایک دن اللہ کے پیغمبر کو شدید بھوک لگی۔ اب بھوک لگی آپ کو، گھر میں ازواج مطہرات سے پوچھا کھانے کو کچھ ہے؟ کہا جی کھانے کو کچھ نہیں۔ اللہ کے نبی، آج ہمارے گھر میں تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں پھر بھی خودکشی کا سوچ لیتے ہیں۔ اللہ کے بندو اللہ کے نبی ہیں، سب سے اللہ کے پیارے بندے ہیں، گھر میں کچھ نہیں۔ باہر نکلے، باہر جب نکلے ادھر سے ابو بکر آ گئے، اللہ کے پیغمبر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ابو بکر کیسے نکلے؟ کہا جی آج میرے گھر کے اندر بھی کھانے کو کچھ نہیں تھا، میں باہر نکلا شاید اللہ کو روزی کا سبب بنا۔ تھوڑا سا آگے چلے عمر فاروق آ گئے، عمر تم میں اس ٹائم کیسے نکلے؟ کہا جی مجھے بھی اللہ کے نبی بھوک لگی ہوئی تھی، میں نے کہا پتہ نہیں کوئی اللہ کو رزق کا انتظام کرے گا، گھر سے نکلنا چاہیے جیسے پرندے نکلتے ہیں، میں بھی نکل آیا۔ اچھا یہ کون بھوکا ہے؟ یہ اللہ کا نبی جو سب سے کائنات میں اللہ کو پیارا ہے۔ یہ کون بھوکا ہے؟ یہ خلیفہ راشد ابو بکر صدیق بھوکا ہے، جو امت مسلمہ کے سب سے پہلے رہنما، جنہوں نے عوام کو، قوم کو، مسلمانوں کو بحرانوں سے نکالا۔ یہ کون بھوکا ہے؟ جو کیسر و کسرا کو فتح کرنے والا ہے مستقبل میں جا کے، یہ بھوکا وہ ہے۔ آج ہمارے حکمران ایک دن بھوکا رہ کے دکھائیں ذرا، غور تو کیجئے۔ اب کیا ہوا؟ باہر نکلے تینوں صحابہ، اللہ کے نبی نے فرمایا چلو وہ فلاں صحابی جو ہے نا اس کے باغ میں چلتے ہیں۔ ابو الحسن بن تیہان ایک صحابی تھے، ان کا ایک بڑا پیارا باغ تھا، ہر طرح کے اس میں درخت، پانی کا بھی انتظام، ساری چیزیں۔ اللہ کے پیغمبر ابو بکر اور عمر کو لے کے وہاں چل دیے، وہاں گھر کے اندر گئے اور وہاں اس میں باغ میں گئے تو اس کی آگے سے بیوی موجود۔ کہا جی وہ ابو الحسن کہاں ہیں؟ کہا وہ باہر ذرا گئے ہوئے ہیں پانی وغیرہ صاف لینے کے لیے، تو آپ تشریف رکھیں، اللہ کے نبی آپ تشریف لائیں، آپ بیٹھیں۔ آپ بیٹھ گئے، اتنے میں وہ صحابی پانی لے کر آ گئے، آ کر پہلا جملہ کہنے لگے اللہ نے میرے نصیب کھول دیے، اللہ نے میرے لیے جو ہے خیر و برکت کے دروازے کھول دیے، آج میرے گھر میں جو مہمان آئے ہیں نا ایسے مہمان کبھی میں نے دیکھے ہی نہیں ہیں، بڑے پیارے مہمان اور تینی بامرتبہ، تینی عظمت والے مہمان۔ فوری طور پہ گیا، کھجور کا ایک خوشہ جو تیار تھا جلدی سے کاٹا اور لا کے اللہ کے نبی کے سامنے رکھ دیا، اللہ کے پیغمبر آپ اس سے کھائیں۔
اس میں کچھ تازہ کھجوریں، کچھ جو ہے وہ کچی کھجوریں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھری بھی لا کے دی، آپ کاٹ کاٹ کے جو ہے کھاتے رہے۔ اللہ کے پیغمبر کھانا شروع ہو گئے، ابو بکر، عمر، یہ اللہ رزق دے رہا ہے، دیکھیں اب کھایا، ادھر سے فوراً جو ہے وہ گیا، کہنے لگا اللہ کے پیغمبر یہ تو صرف ابھی ابتدائی جو ہے وہ ناشتہ ہے، سمجھ لیجئے، کھانا تو ابھی تیار کروں گا۔ کہا میں بکری ذبح کرتا ہوں، میں فوراً آپ کے لیے جانور ذبح کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابی خیال رکھنا، بکری دودھ والی ذبح نہ کرنا، تمہیں دودھ کی ضرورت پڑے گی، کہیں ہمارے لیے اپنی ضروریات کو قربان نہ کر دینا، جو اضافی بکری ہو یا بچہ ہو کوئی۔ اس نے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد کھانا کھلایا اور ٹھنڈا پانی پلایا اور خوب آپ کو سیراب کیا۔ جب اللہ کے پیغمبر سیراب ہو گئے نا، اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کا شکر ادا کیا اور صحابہ سے مخاطب ہو کر کے ہاں یہی وہ نعمتیں ہیں، یہی وہ اللہ کا رزق ہے، یہی وہ اللہ کا انعام ہے کہ جس کے بارے اللہ نے قیامت کے دن پوچھنا ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن انہی نعمتوں کے بارے تم سے سوال ہوگا۔ دیکھیں ہم بھوکے گھر سے نکلے تھے، لیکن رزاق دیکھو، رزاق، آج ہمارا اللہ پر اعتماد اور یقین نہیں، اعتماد کے ساتھ نکلے، اللہ نے کھلا پلا کے واپس بھیج دیا، کھلا پلا کے واپس بھیج دیا۔ یہ کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے۔ اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث آتی ہے، اللہ نے فرمایا یا عبادی، حدیث قدسی ہے، اے میرے بندو، کلکم جائن الا من اطعمتہ، ہر بندہ جو ہے وہ بھوکا ہے، وہی جو ہے بھوک سے بچ سکے گا جسے میں جو ہے کھانا کھلا دوں۔ فاستطعمونی، مجھ سے کھانا مانگا کرو، مجھ سے رزق مانگا کرو، میں تمہیں رزق عطا کروں گا، میں تمہیں رزق دوں گا، مجھ سے مانگا کرو۔ اب کیا ہوا؟ اللہ رزق دیتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اور ایک اور واقعہ سنا کر بات کو مکمل کرتا ہوں۔ جب خندق کا موقع پیش آیا، اللہ کے نبی خندقیں کھود رہے ہیں، صحابہ خندقیں کھود رہے ہیں، 3 دن تک صحابہ کو کھانا نہیں ملا۔ ہمارے گھر میں تو موجود ہوتا ہے، پھر بھی خودکشی تو اسلام میں ہے ہی حرام، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ خودکشی اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس کو برداشت کرتا ہی نہیں ہے۔ جو بندہ خودکشی کرتا ہے نا، جہاد جیسا عمل اس کا ضائع اللہ کر دیتا ہے۔ اور قیامت کے دن اسی طرح اللہ جو ہے جس کے ذریعے خودکشی کی تھی، قیامت تک عذاب دیتا رہے گا۔ کبھی خودکشی کا نہ سوچیں، اللہ سے رزق مانگیں، محنت کریں، استغفار کریں، دعائیں مانگیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اس لیے کہ اس کے اندر اللہ نے بڑی خیر رکھی۔ اللہ کے پیغمبر بھی 7 صحابہ کے ساتھ خندق کھود رہے ہیں، خندق کھود رہے ہیں۔ آج کے سیاستدانوں کو بولو مزدوروں کے ساتھ ایک دن کام کر کے دکھائیں، کام کر کے دکھائیں، مٹی ہلکی سے لگ جائے وہ جھاڑتے رہتے ہیں۔ اگر کامیاب حکمران بننا ہے، نبی کریم کی سیرت کو پڑھو، سیرت النبی پڑھو۔ ایسے ملک بحرانوں سے نہیں نکلے گا، ایسے خود بھی بحرانوں میں جاؤ گے، عوام کو بھی لے جاؤ گے۔ اور اس وقت صورتحال یہی ہے کہ عوام بھی بحرانوں کا شکار ہو رہی ہے اور سیاستدان بھی بحرانوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ نکلنے کا واحد راستہ کیا ہے؟ اللہ کے قرآن سے جڑ جانا ہے، استغفار کرنا ہے، نبی کی سنت کو اپنانا ہے، خلفائے راشدین کی سنت کو اپنانا ہے، پھر نکلا جائے گا۔ ایسے نہیں نکل سکتے کبھی بھی۔ اللہ کے نبی خندق کھود رہے ہیں، ایک جو ہے نا وہ پتھر ایسا آ گیا جو صحابہ سے ٹوٹ ہی نہیں رہا۔ اب صحابہ اللہ کے نبی فلاں پتھر جو ہے وہ ٹوٹ ہی نہیں رہا۔ اللہ کے نبی نے کہا مجھے لاؤ کدال دو، میں توڑتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر کدال لے کر آئے اور آ کر ایک ہی مرتبہ اس پتھر پر مارا۔ صحابہ کہتے ہیں وہ پتھر جو ہے نا ریت کی طرح ریزہ ریزہ ہو گیا۔ یہ میرے پیغمبر کی کرامت، میری یہ پیغمبر کے معجزات کہ ریت کی طرح ریزہ ریزہ ہو گیا۔ جابر کہتے ہیں جب اللہ کے نبی جھکے
تو میں نے آپ کے پیٹ پر دیکھا اللہ کے نبی نے اپنے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے پتھر باندھا ہوا تھا. ہمارے سیاستدان ہمارے نبی سے آنا ہے. میں کہتا ہوں یہ کروڑوں اربوں سیاستدان میں اس نبی کی جوتی پہ قربان کر دوں. ان کو یہ نہیں آتا کہ ہم محنت کریں, عوام کا پیسہ لوٹ کر کھانے کے اوپر زور دیتے ہیں. وہ نبی جس نے طریقہ سکھایا, صحابہ اگر بھوکے ہیں تو نبی بھی بھوکا ہے. عمر فاروق کے دور میں جب قحط سالی ہوئی, عمر فاروق نے اس وقت تک جو ہے یہ کوئی تیل سے پکی ہوئی چیز نہیں کھائی جب تک رعایا کو نہیں مل گئی. ایسے حکمرانوں کو سناؤ, دیش دو. اگر ہماری قیادت کرنی ہے تو اپنے سارے خزانے ختم کر کے ہماری طرح بن جاؤ. جو بجلی کا بل ہم دیں گے وہ آپ بھی سارے دیں گے, جو گیس کا بل ہم دیں گے وہ آپ بھی سارے دیں گے. اگر آپ ایسا نہیں کرتے, محمد رسول اللہ کی سیرت سے ہٹ جاتے ہیں, ہم آپ کو اپنا قائد نہیں بنائیں گے. ہم آپ کو اپنا قائد نہیں بنائیں گے. اور پھر کیا ہوا؟ جابر نے دیکھا, فوراً بیوی کے پاس گئے. اللہ کے نبی کی حالت میں اسے دیکھی نہیں جا رہی, بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے, جلدی سے کوئی کھانا وانا تیار کرو. کہا جی تھوڑا سا جو پڑے ہوئے ہیں میں پیس کے جو ہے آٹا بنا لیتی ہوں, تم یہ بکری کا بچہ ہے اس کو جلدی سے ذبح کرو. کھانا تیار کرتے ہیں اور اللہ کے نبی کے پاس جا کر صرف یہ کہنا 2-3 بندے اپنے ساتھ لے آئیں اور آپ آ جائیں, کیونکہ ہمارا مقصود اللہ کے نبی کو کھلانا ہے. لیکن نبی ایسا نہیں تھا کہ اس کی رعایا بھوکی رہے اور وہ خود کھائے. وہ ایسا سیاستدان نہیں تھا جو اپنی جائیدادیں بنائے اور عوام بھوکی مر جائے. ایسا سیاستدان نہیں تھا. میرے عزیز بھائیوں, کیا کیا جابر نے؟ جا کے کان میں کہا اللہ کے نبی آپ تشریف لے آئیں, اور 2-3 بندے. اللہ کے نبی نے فوراً اعلان کیا, او خندق والو, جتنے لوگ کام کر رہے ہو سارے آ جاؤ. صحابی حیران, کھانا تو 1-2 بندوں کا, 2-3 بندوں کا, اور جو اللہ کے نبی نے سارے بلا لیے. آپ نے کہا اے جابر گھر جاؤ جلدی سے, اور مانڈیا کو چولہے سے نہیں اتارنا, روٹیاں بھی نہیں پکانا شروع کرنا, میں آؤں گا تو کرنا. اللہ کے نبی سارے صحابہ کو لے کے آ گئے. آؤ بھائی, جابر نے دعوت کی ہے. آپ نے جو ہے اپنا لعاب مبارک جو ہے وہ آٹے میں ملا دیا, سالن کے اندر ملا دیا, اور اللہ کے بندو اللہ نے اتنی برکت کر دی, وہ سارے خندق والے بھی کھا کر چلے گئے. وہ سارے جو ہے, اور اس کے بعد بھی صاحب بھی کہتے ہیں وہ ایسے تھا جیسے بالکل جیسا ہم نے تیار کیا اتنا کا اتنا. آج ہمارے پیر بھی ہیں, گھر کو سارا مال چٹ کر جاتے, یہ ہے پیر. اور پھر میں اللہ کے نبی نے فرمایا آپ اپنے پڑوسیوں کو دو, ہدیہ دو, تحفہ دو. یہ دیکھیں اللہ رزق کیسے دیتا ہے, اس طرح اللہ رزق دیتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, اللہ پر بھروسہ رکھو, انشاءاللہ اللہ ضرور رزق دے گا. پریشان مت ہوا کرو, اپنا احتجاج ضرور ریکارڈ کرواؤ, اپنے آپ کو ایسا چاقو چوبند بنا لو کوئی سیاستدان آپ کا مال نہ کھا سکے. جو کھانے والا ہو اس کو ملک سے نکال دو, تمہارے لیے اس ملک میں کوئی گنجائش نہیں. اگر ہماری طرح رہو گے تو ہم آپ کو قیادت کا موقع دیں گے, نہیں تو آئندہ ہم آپ کو اپنے قریب تک نہیں آنے دیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ملک پاکستان پہ رحم فرمائے, اور ہماری جو قیادت ہے اللہ تعالیٰ اس کو عقل سلیم عطا فرمائے, اللہ کی نافرمانی سے بچ کر توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو ہے نماز پڑھنے کی توفیق دے. دیکھو اللہ سے مدد حاصل کرنے کے لیے جو طریقہ ہے, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو جب اللہ سے مدد مانگنی ہو نماز پڑھو, نماز کے بعد اللہ سے دعا مانگو, اللہ یہ پریشانی ہے دور کر دے انشاءاللہ, اور ساتھ میں یہ دعا آج سے معمول بنا لو, اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا, اے اللہ ہمارے اوپر ایسے حکمران نہ لے کر آنا جو ہمارے بارے رحم کا جذبہ نہ رکھتے ہوں, جو شفقت کا جذبہ نہ رکھتے ہوں, جو اپنے مفاد کو ترجیح دیتے ہوں اور عوام کے مفاد کو ترجیح نہ دیتے ہوں. اے اللہ ایسے حکمرانوں سے ہمیں نجات عطا فرما, ایسے حکمرانوں کو ہمارے ملک سے نکال کر ایسے جنتے ملک میں لے جا جہاں یہ چیزیں چلتی ہوں. اے اللہ ایسے حکمرانوں سے نجات دے اور اچھے حکمران عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ساتھیو یہ اعلانات ہیں. ہفتہ وار درس انشاءاللہ یہ بروز اتوار 3 ستمبر بعد نماز مغرب ہوگا اور قاری محمد رفیق صاحب انشاءاللہ یہ درس ارشاد فرمائیں گے. ماں بہنوں کے لیے بھی جو ہے پردے کا انتظام ہے، وہ بھی اس پروگرام میں ضرور شریک ہوئے. قرآن و سنت کے قریب اپنے آپ کو کریں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قرآن کی برکت سے سارے معاملات حل کرے گا. یہ محبت کیا کریں قرآن سے. اس کے علاوہ ترجمۃ القرآن کی کلاس ہر ہفتہ بعد نماز مغرب ہوتی ہے، اس میں بھی شرکت کریں. اور تجوید القرآن کی کلاس الحمدللہ بروز بدھ نماز مغرب ہوگی، اس میں بھی آپ ضرور شرکت کریں. اس کے علاوہ دعا کی درخواستیں آئی ہیں. عبد المنعم انصاری، حسن طارق بھائی، سلمان عامر حسن انصاری، جاوید حسین حاجی، عبد الجبار صاحب، عارف عامر، سلیم بھائی، زیب النساء خاتون، حارث عبد المعید، یہ جتنے بھی نام لیے گئے ہیں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو اپنے فضل و کرم سے صحت کاملہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جتنے بھی پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانیاں دور فرمائے. اس وقت ہمیں ایک دوسرے سے ہمدردی کرنی چاہیے، ایثار کرنا چاہیے. ایک دوسرے کے معاملات کو اگر کسی پر کوئی بھاری وقت آیا ہے تو تعاون کرنا چاہیے. کوشش کیا کریں. جب آپ لوگوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کو اندرونی اور بیرونی تمام سازشوں سے محفوظ فرمائے. ملک پاکستان کے اندر جو بجلی کا بحران ہے، یہ بجلی کی قیمتیں یا دیگر قیمتیں بہت بڑھ چکی ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں بھی رحم فرما کر یہ قیمتیں کم کرنے کے اللہ ذرائع مہیا فرما دے. اللہ ہمارے سیاستدانوں کو بھی عقل سلیم عطا فرمائے اور بحرانوں سے نکلنے کے لیے تدابیر اختیار کرنے کی اور معاملات کو چلانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر غم اور پریشانی سے ہمیں محفوظ رکھے اور دنیا اور آخرت کی تمام بلائیاں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو ہمارے مرحومین ہیں سب کی مغفرت فرمائے، ان کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. میرے پیارے بھائیوں، حالات جیسے بھی ہوں حالات کا مقابلہ کرنے کی کوشش کریں. یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر منحصر ہوتے ہیں. جب حالات خراب ہوں زیادہ استغفار کریں، نماز پابندی سے پڑھیں، قرآن کی تلاوت زیادہ کریں اور اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی خیر خواہی کریں، دینی اداروں کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ تعاون کریں. انشاءاللہ دیکھیے گا یہ دن بھی گزر جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اچھے دن ضرور لے کر آئے گا. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ کی رحمت سے نا امید کبھی بھی نہ ہوا کرو. اللہ کی رحمت کی طرف ہر طرف لو لگائے رکھو، توجہ کرو اور امیدوار بن کے رہو. اللہ اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے. یا عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون.